الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین وذریاتہ المبارکین وصحابتہ الاکرمین وازواج امہات المومنین صلاۃ موصولۃ تتردد الی یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حق العظیم۔ اللہ جل جلالہ کا انسان پہ کرم فضل و احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دست غیب سے انسان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ آج ہر انسان مارا پھر رہا ہے کہ اللہ جل جلالہ میرے رزق میں وسعت دیں، میری معیشت بہتر ہو جائے۔ آج آپ احباب کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک عظیم سورت کا قرآن ایک وظیفہ جو سال سے اللہ والوں کا آزمودہ وظیفہ ہے، اور جس انسان نے بھی اس وظیفے کا اہتمام کیا ہے اللہ جل جلالہ نے چند دن گزرنے کے ساتھ ہی اس کے لیے غیب سے رزق کے دروازے کھول دیے ہیں۔ سب سے پہلے اس چیز کا ہمیں غور کر کے سوچنا چاہیے وہ کون سے اسباب ہیں جو اللہ جل جلالہ کے خزانوں سے رزق کے دروازے کھلواتے ہیں۔ آج ہم علاج تو ضرور ڈھونڈتے ہیں لیکن مرض کا ہم تشخیص نہیں کرتے، مرض کی بنیاد پہ نہیں جاتے، جس وجہ سے عارضی سے چند دن ہمارے حالات بہتر ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ وہ حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے کاروبار پہ بندش لگ جاتی ہے، ہمارے اعمال پہ بندش ہو جاتی ہے، ہمارے اعمال کے ساتھ ساتھ بدن بھی بندش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس بنیاد کو پکڑیں جس کے ذریعے حالات بہتر ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے خود ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں والے ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں تو اللہ فرماتے ہیں میں ان کے اوپر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ تو اللہ جل جلالہ کی برکتیں ایمان اور اعمال صالحہ سے ملتے ہیں۔ ہم جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں یا یہ جتنے احباب تک میری یہ بات جائے گی اور سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، اگر اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ ایمان اور اعمال کو مضبوطی سے تھام لیں گے، انشاءاللہ یہ پائیداری والی اللہ جل جلالہ کی طرف سے رزق کی وسعت کھلے گی، انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک رزق کی فروانیاں ہوں گی۔ ایک تو اس چیز کا اہتمام ہو جائے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کا اہتمام ہو، 5 ٹائم نماز کی پابندی ہو، ناغہ نہ ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوم الصبح تمنع الرزق، صبح کی نیند، فجر کے وقت کی نیند انسان کے رزق کو روکتی ہے۔ سارے انسانیت اکثریت میں فجر کے وقت سو رہے ہوتے ہیں، جب اللہ جل جلالہ کی طرف سے رحمت کا اور نورانیت کا وقت ہوتا ہے، ہم خواب خرگوش میں ہوتے ہیں، تو ہمارے رزق میں برکت کہاں سے ہوگی؟ اس لیے تمام میرے دیکھنے والے اور سننے والے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے میری گزارش یہ ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں ہمیشہ فروانی ہو، اللہ جل جلالہ کی رضا اور اللہ کی رحمت ہر وقت آپ کے سر پر سایہ فگن ہو، اس کے لیے 5 ٹائم نمازوں کی پابندی لازمی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ قرآنی وظیفہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ جل جلالہ اعمال اور قرآن کے اس وظیفے کی برکت سے رزق کے ایسے غیب سے دروازے کھولیں گے آپ حیران ہو جائیں گے۔ 20 واقعات اور میرے احباب میرے سامنے ہیں کہ جنہیں اللہ جل جلالہ نے زیرو سے اٹھایا اور ہیرو بنا دیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ تہیہ کر لیں کہ 5 ٹائم نماز کی پابندی ہوگی انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے پارہ نمبر 28 کی سورہ طلاق، اس سورہ طلاق کو عشاء کی نماز کے بعد 1 مرتبہ روزانہ 41 دن تک تلاوت کرنا ہے۔ اور جب آپ اس کی تلاوت کریں گے سب سے بہتر یہ ہے کہ نماز سے فارغ ہو جائیں اور اپنے ایک جائے نماز اور مصلی اپنے لیے طے کر لیں کہ میں نے 41 دن اسی پر انشاءاللہ العزیز اس سورہ طلاق کی اس رزق کے غیب سے لینے کا وظیفہ کرنا ہے۔ انسان ہیں، بشری تقاضے ہوتے ہیں، غمیاں شادیاں ہوتی ہیں، انسان کو 40 دن یا 41 دن ایک دن گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ وظیفے میں تاثیر تب پہ ہوتی ہے کہ وقت کا تعین بھی ہو اور جگہ کا تعین بھی ہو، اور ہمارے مشائخ اور عملیات کے عظیم علماء یہ فرماتے ہیں کہ جگہ بھی ایک ہو، وقت بھی ایک ہو، تو پھر اس وظیفے میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے
استاد محترم کو، ہمارے شیخ و مربی کو، انہوں نے الحمدللہ ہمارے لیے بڑی آسانیاں پیدا کر دی ہیں کہ انسان ہے، انسان کے اوپر موت ہوتی ہے، غمیاں ہوتی ہیں، انسان کو مجبوراً سفر میں جانا پڑتا ہے۔ آپ ایسا کر لیں کہ ایک جائے نماز طے کر لیں کہ میں نے وظیفہ اس کے اوپر پڑھنا ہے، تو پھر خدا نہ خواستہ کہیں جانا پڑ گیا تو وقت تو وہی ہوگا، لیکن جگہ اس مصلی کو جہاں رکھیں گے یہ سمجھا جائے گا اسی جگہ پر آپ پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے ایک مصلی لینا ہے، کوشش کریں کہ اس کے اوپر مسجد نبوی یا بیت اللہ شریف کی تصویر نہ ہو، بالکل صاف ستھرا ہو، اور اگر وہ بلو کلر کا ہو جائے، نیلے کلر کا ہو جائے یا گرین کلر کا ہو جائے تو انشاءاللہ اس پہ نور علی نور ہوگا۔ آپ نے اس مصلی پہ بیٹھنا ہے، سورہ طلاق کا آغاز کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ طلاق شروع کریں۔ کرتے کرتے جب آپ سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 پر پہنچے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو، سورہ طلاق کا آغاز ہوا، 3 نمبر آیت پہ پہنچے، اس آیت مبارکہ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے جتنی آیات آتی ہیں ایک دفعہ مکمل کر لیں، پھر اللہ جل جلالہ سے دعا کر لیں۔ آپ اس چیز کا اہتمام کریں، اللہ پہ یقین رکھیں، انشاءاللہ العزیز 11 دن پورے نہیں گزریں گے، رزق پردہ غیب سے ایسے اسباب اور ایسے ذرائع کھلیں گے، آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں خود فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جو انسان اللہ جل جلالہ سے ڈرتا ہے، تقوی اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر ضیق سے راستہ کھول دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو رزق ایسی جگہ سے دیتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، تو یہ اب جب پڑھیں گے اس کو، اللہ آپ کو کافی ہو جائیں گے، توکل آپ کو نصیب ہو جائے گا، تقوی آپ کے اندر آ جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ تو چند دن گزریں گے، آپ کو ایک تو نماز کی پابندی کے نمبرات ملیں گے، اللہ کے دربار سے کانٹیکٹ آپ کا ہو جائے گا، چہرے کے اوپر نور آ جائے گا، پھر قرآن کی تلاوت کی سعادت مل جائے گی، پھر اللہ پر توکل اور تقوی۔ سبحان اللہ، تو اللہ جل جلالہ ایسے دیں گے کہ چھت پھاڑ کے رزق ملے گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو کامل دیکھیں اور اس کے بعد اپنے احباب میں اس چیز کو شیئر کریں۔ اگر میرے اور آپ کی تھوڑی سی محنت سے اگر کوئی نمازی بن جاتا ہے، کسی کو تقوی اور توکل مل جاتا ہے، یہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی۔ تو آپ تمام احباب سے میری گزارش ہے کہ اس کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے اس کو آگے شیئر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔